اللہ جل شانہ کی طرف سے جو احکامات ہمیں عطا کیے گئے ہیں بعض احکامات ہیں جو انفرادی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں اور بہت سے احکامات ایسے ہیں جو اجتماعی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی تعلیمات الہیہ کا کچھ حصہ وہ ہے جس پر عمل کرنے کے اثرات محدود ہوتے ہیں اور احکامات الہیہ کا بہت سے حصہ ایسا ہے جس پر عمل کے اثرات دور دور تک جاتے ہیں. تو انہی احکامات میں سے ایک حکم وہ دیا گیا ہے امانت کو اس کے اہل کے سپرد کرنا. امانت کا وصف اپنے اندر پیدا کرنا، امین بننا، دیانتدار بننا، خیانت سے اپنے آپ کو الگ رکھنا. اب امانت داری، دیانتداری اگر کسی انسان میں پیدا ہو جائے تو اس کے اثرات اس کے ماتحت لوگوں تک پہنچیں گے. اس کے ماتحت افراد کا دائرہ اگر محدود ہے تو محدود لوگوں تک اس کے اثرات پہنچیں گے، اور اگر اس کے ماتحت افراد کا دائرہ وسیع ہے، ایک شہر کی حد تک ہے، صوبے کی حد تک یا پورے ملک کی حد تک ہے، تو اس کی امانت داری اور اس کی دیانتداری کے اثرات پھر وہ پورے ملک تک جائیں گے. اس لیے اگر حاکم وقت امانت و دیانت کے ساتھ متصف ہوگا تو اس کی امانت اور دیانت کے نیک اثرات پورے ملک پہ پڑیں گے. اور اللہ بچائے اگر حاکم وقت بددیانت ہو، خیانت کا مرتکب ہو، تو پھر اس کے برے اثرات پورے ملک تک جائیں گے. جب حکمران امانت دار ہوتا ہے تو وہ رعایا کو اولاد کی مانند سمجھ کر ان کے ساتھ شفقت اور رحمت کا معاملہ کرتا ہے. جب حکمران امین ہو، دیان ہو، دیانتدار ہو، تو پھر وہ عوام کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھتا ہے. پھر وہ عوام کے ایک ایک پیسے میں پوری احتیاط سے کام لیتا ہے. اور اللہ بچائے اگر حکمران خیانت کار ہو، سرکاری فنڈ کو غنیمت سمجھتا ہو، تو پھر کسی کا دکھ درد اسے متاثر نہیں کرتا. پھر وہ اپنی ذات سے زیادہ کسی کے لیے سوچنے پر تیار نہیں ہوتا. تو آج اس مختصر سے وقت میں چند نمونے آپ کے سامنے پیش کروں گا دیانتدار،
اور امین حکمرانوں کے۔ چنانچہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یمن کے گورنر تھے۔ یہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی یمن کے گورنر رہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یمن کے گورنر رہے۔ ایک مرتبہ جتنا مال اکٹھا ہوا، اور یہ بات واضح رہے کہ ظالمانہ ٹیکس لگا کر مال اکٹھا نہیں کیا جاتا تھا، زکوٰۃ، عشر اور خراج، جزیہ جو غیر مسلموں سے لیا جاتا تھا، صرف وہی مال، اسی کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہ اکٹھا ہوا تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ 2 حصے یمن کے لوگوں پہ خرچ کر دیا، بانٹ دیا، اور تیسرا حصہ مدینہ طیبہ روانہ کر دیا۔ جب اگلا سال آیا تو حضرت عمرو بن عاص نے ایک حصہ یمن کے لوگوں پہ خرچ کیا اور 2 حصے مدینہ طیبہ بھیج دیے۔ جب تیسرا سال آیا تو سارا کا سارا جو تھا وہ مدینہ طیبہ روانہ کر دیا۔ تو امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص کو خط لکھا کہ حدیث میں تو یہ فرمایا گیا ہے کہ مالداروں سے لے کر فقراء اور مساکین پہ تقسیم کر دو، اور آپ نے سارا یہاں بھیج دیا۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا وہ یاد رکھیں۔ کہا کہ امیر المومنین، یمن میں آپ تحقیق کر لیں، تفتیش کر لیں، ایک آدمی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو زکوٰۃ کا حقدار ہو، جسے ضرورت ہو روپے پیسے کی، سارے صاحب حیثیت ہیں، اس لیے یہ میں نے سارا مال آپ کی طرف روانہ کر دیا۔ کسی بھی علاقے کے لوگ صاحب حیثیت تب بنتے ہیں جب ایک عرصے تک جمع شدہ سرکاری مال صحیح مصرف پہ خرچ کیا جاتا ہے، لوگوں کو فراوانی مہیا کی جاتی ہے، تو کچھ ذاتی ذرائع ہوتے ہیں انکم کے، اور کچھ سرکاری ذرائع ہوتے ہیں جس سے رفتہ 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 عوام وہ صاحب حیثیت بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب حکمران دیانتدار ہوتا ہے تو پھر نتائج یہی ہوتے ہیں کہ عوام میں معاشی فراوانی ہو جاتی ہے، اور جب حکمران دیانتدار ہوتا ہے تو پھر وہ کیسے کیسے سوچتا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص بازار میں بھیک مانگ رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے ساتھ بیٹھے آدمی سے کہا کہ کیا ہم نے بیت المال کے ذریعے ہر آدمی کے لیے اتنا انتظام نہیں کر دیا کہ اس کے سال بھر کے گزارے کے لیے کافی ہو جائے؟ تو اس نے کہا جی امیر المومنین بالکل ایسے ہے۔ تو فرمایا بھائی یہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے اور یہ کون ہے، اس کو بلا کے لاؤ۔ اسے بلایا گیا، پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں یہودی ہوں۔ فرمایا کہ بھیک کیوں مانگتا ہے؟ کیا بیت المال سے تجھے سال بھر کے گزارے کے لیے نہیں مل جاتا؟ تو کہنے لگا کہ مل جاتا ہے، بھیک اس لیے مانگ رہا ہوں کہ
یہودی ہونے کی وجہ سے، کافر ہونے کی وجہ سے میرے اوپر ٹیکس ہے، اور بوڑھا ہونے کی وجہ سے کما نہیں پاتا، اس لیے بھیک مانگ رہا ہوں تاکہ وہ ٹیکس ادا کر سکوں۔ تو امیر المؤمنین حضرت عمر نے فرمایا کہ کل آنا، تیرا مسئلہ حل کریں گے۔ چنانچہ اگلے دن جب آیا تو کابینہ کو طلب کیا اور یہ قانون بنا دیا کہ جو غیر مسلم کمانے کی طاقت نہ رکھتا ہو اس سے ٹیکس ساقط ہو جائے گا، ٹیکس ختم ہو جائے گا۔ تو جب حاکم وقت امانت کے وصف کے ساتھ متصف ہوتا ہے، جب حاکم وقت خود غرض، مفاد پرست، مال کی محبت میں گرفتار نہیں ہوتا، تو پھر وہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ رعایا میں سے غیر مسلم کے لیے بھی اس حد تک سوچتا ہے کہ جب یہ کمانے کے قابل نہیں ہے تو اس کو ٹیکس معاف کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے، کسرا کے علاقہ فتح ہوا اور وہاں سے مال غنیمت مدینہ طیبہ پہنچا، ڈھیر لگ گیا، گٹھڑیاں تھی اس کی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ حضرت عمر کے چہرے پر پریشانی کے اثرات ہیں، اور کبھی ایک گٹھلی کھولتے ہیں، کبھی دوسری، کبھی تیسری، کبھی چوتھی، سامان کو چیک کر رہے ہیں بار بار۔ تو پوچھا کہ امیر المومنین، ہم آج تیسرا دن ہے کہ آپ کو پریشان دیکھ رہے ہیں، آپ سامان چیک کرتے ہیں، چہرے پہ پریشانی ہے۔ فرمایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ رہے تھے، راستے میں سراقہ نے تعاقب کیا تھا، تو اس وقت آپ نے سراقہ سے یہ کہا تھا، بعد میں مسلمان ہوئے، کہ سراقہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب کسرا کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ تو فرمایا کسرا سے آنے والا مال غنیمت دیکھ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، اس میں یہ کنگن ہونے چاہیے تھے لیکن سامان میں کنگن نہیں ہے، اس چیز کی پریشانی ہے کہ مجاہدین نے، سپاہیوں نے وہ کنگن کہاں غائب کر دیے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ابھی ہم بات چیت کر ہی رہے تھے کہ ایک سپاہی آیا، اس کے سر پہ گٹھڑی تھی سامان کی، اس نے آ کے عرض کیا کہ امیر المومنین، یہ امانت میرے پاس تھی، دوران سفر میں بیمار ہو گیا اس قدر کہ چلنے کے بھی قابل نہیں رہا، اس لیے کچھ عرصہ مجھے رکنا پڑا، جب افاقہ ہوا تو میں چلا، اور یہ امانت آپ کی تھی، آپ کے سپرد کر رہا ہوں۔ حضرت عمر نے وہ گٹھڑی کھول کے دیکھی تو اس میں وہ کنگن موجود تھے۔ تو حضرت عمر نے ایک بات کہی، فرمایا کہ جس قوم کے سپاہی اس قدر امانت دار اور دیانتدار ہوں گے، دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکے گی۔ اس پہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایک بات کہی، کہنے لگے امیر المومنین، جس قوم کے حاکم آپ جیسے منصف اور عادل ہوں گے تو اس قوم کے سپاہی ایسے ہی دیانتدار ہوتے ہیں۔ جب حاکم وقت منصف مزاج ہوتا ہے، عدل کے تقاضوں کو سمجھ کر پورا کرنے والا ہوتا ہے، اور حاکم وقت کے دل میں جب خوف خدا ہوتا ہے، حاکم وقت جب فکر آخرت رکھنے والا ہوتا ہے، جب ایسا شخص حاکم وقت ہوتا ہے کہ اسے احساس ہے کہ میں نے کل بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر ایک ایک دن اور ایک ایک کام کا جواب دینا ہے،
تو پھر ایسے حاکم وقت عوام کے لیے اللہ جل شانہ کی رحمت ثابت ہوتے ہیں. وہ رحمت بن کے آتے ہیں, وہ صاحبان بن کے آتے ہیں. آج جب وقت ہے انتخابات کے ذریعے سے حاکم کو منتخب کرنے کا, تو شریعت کی طرف سے تعلیم اور ہدایت یہ ہے کہ یہ ووٹ آپ کے پاس امانت ہے. قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ امانت اس کے اہل کے سپرد کرو. لہذا اس کا اہل وہ شخص ہے جو ممبرشپ کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور اس کے اندر امانت اور دیانت کا وصف بھی موجود ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں عراق کے گورنر تھے عبد الحمید. تو عبد الحمید نے جتنا بھی مال اکٹھا ہوا زکوٰۃ, عشر اور خراج کا, وہ عراق کے لوگوں میں تقسیم کرنے کے بعد مال بچ گیا. تو عمر بن عبد العزیز کی طرف خط لکھا کہ امیر المومنین مال بچ گیا, اس کا کیا کریں؟ تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے کہا کہ معلوم کرو جتنے لوگ بھی مقروض ہیں ان کے قرض اس مال کے ذریعے سے ادا کر دو. تو عراق کے گورنر نے جواب میں لکھا کہ میں یہ کام کر چکا ہوں, میرے علاقے میں کوئی مقروض نہیں, کچھ اور بتائیں. پھر حضرت عمر بن عبد العزیز نے کہا کہ ایسا کرو جتنے بچے بچیاں جوان ہیں مال نہ ہونے کی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی ان کی, اس مال سے ان کی شادیاں کر دو. تو گورنر نے جواب لکھا کہ میں یہ کام بھی کر چکا ہوں, کچھ اور بتائیں. میرے علاقے میں کوئی جوان بچہ بچی ایسا نہیں مال نہ ہونے کی وجہ سے جس کی شادی رکی ہو. تو امیر المومنین نے کہا کہ معلوم کرو کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بیویوں کے مہر ادا نہیں کیے اور ان میں ادا کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے, تو اس مال سے ان عورتوں کے مہر ادا کر دو. تو حضرت نے جواب لکھا کہ میں یہ کام بھی کر چکا ہوں, کچھ اور بتائیں. تو پھر امیر المومنین عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایسا کرو جتنے رقبے غیر آباد ہیں لوگوں کو ترغیب دو رقبے کو آباد کرنے کی, اور اس پہ جتنا خرچ آئے ان کو اس مال سے قرض دے دو غیر سودی. جب حاکم وقت دیانتدار ہوتا ہے تو پھر اب عوام میں سے کوئی مقروض نہیں رہتا, اس کے قرض ادا کیے جاتے ہیں, وہ شادیوں کا بندوبست کرتا ہے اور وہ پھر بے آباد زمین کو آباد کرواتا ہے. لیکن جب حاکم وقت کے دل میں خوف خدا ہی نہیں ہے, اسے امانت و دیانت کا پتہ ہی نہیں ہے, اسے تو یہ ہے کہ جو مال میرے پاس آ جائے یہ چند دن ہیں بس اس کو میں ہڑپ کر لوں. یہی عمر بن عبد العزیز ایک مرتبہ گھر آئے تو اہلیہ سے کہنے لگے کیا تیرے پاس 1 درم ہے؟ اس نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ راستے میں انگور فروخت ہو رہے تھے, جی چاہ رہا ہے کہ انگور کھا لو لیکن میرے پاس 1 درم نہیں ہے. تو اہلیہ نے کہا آپ کے پاس نہیں تو میرے پاس کیسے ہوں گے؟ اور اہلیہ نے ساتھ ہی ایک جملہ بھی کس دیا کہ آپ کیسے امیر المومنین ہیں کہ آپ کے پاس 1 درم نہیں ہے کہ آپ 1 پاؤ انگور لے سکیں. تو عمر بن عبد العزیز سمجھ گئے کہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے پاس اتنا بھی ثواب دیدی اختیار نہیں ہے, فنڈ نہیں ہے کہ آپ اپنے لیے انگور ہی خرید لیں. تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے جواب دیا کہ جس درہم کی تو بات کر رہی ہے میں اس درہم کو جہنم کا انگارہ سمجھتا ہوں. اور آج صورتحال کیا ہے کہ ٹیکسز کے ذریعے سے کتنا مال اکٹھا ہوتا ہے اس پہ اپنا یوں حق سمجھا جاتا ہے جیسے ایک بچہ, معصوم بچہ, وہ سمجھتا ہے کہ ماں کی چھاتی میں جو دودھ ہے وہ میرا ہی حق ہے اور تو کسی کا ہے ہی نہیں. تو جناب آج جب وقت ہے انتخابات کا تو ہمیں سوچ سمجھ کر خوب تحقیق کرنے کے بعد اپنی اس ووٹ کی امانت کو استعمال کرنا ہے, ورنہ یہ نہ ہو کہ کل کو ایسے شخص ہمارے اوپر مسلط ہوں کہ ہم یہ کہیں کہ فلاں محکمے میں بھی کرپشن,
فلاں جگہ بھی کرپشن، فلاں جگہ بھی خیانت، فلاں جگہ بھی خیانت، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو اس لیے اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ امانت کو اس کے اہل کے سپرد کرو. دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں اس سلسلے میں شرعی تعلیمات اپنانے کی توفیق دے اور اللہ تعالی حضرت عمر جیسا حکمران نصیب کرے. واخر دعوانا الحمدللہ.